دوستو آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب شمو کا۔ دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج ان غازیوں کے تعلق سے جسے تاریخ تا قیامت تک یاد رکھے گی، لیکن آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ یوٹیوب پر غازی ارطغرل بہت ہی بحث و مباحثے میں ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ اس سلسلے کو، اس سیریل کو دیکھنے سے منع کر رہا ہے، تو دوسرا طبقہ اس سیریل کو دیکھنا ایک طرح سے ثواب سمجھ رہا ہے۔ دیکھنا چاہیے یا نہ دیکھنا چاہیے یہ الگ بات ہے، لیکن یہ غازی کی کہانی ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس غازی کی شجاعت اور بہادری کے تعلق سے علم ہو جائے گا۔ غازی ارطغرل ایک ترکی کے غازی تھے جنہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان گنوا دی۔ لیکن ایک اور غازی کی ہم بات بتانے جا رہے ہیں، اور یہ غازی ہیں لاہور کے۔ یہ بات ہے 1923 کی۔ غازی علم الدین ہے ان کا نام۔ دراصل اس دور میں 1923 جو انگریزوں کا دور رہا ہے، اس دور میں لاہور کے کچھ ہندو شرپسندوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی اور اس میں بہت ہی گستاخانہ جملے لکھے تھے۔ اس تعلق سے لاہور کے مسلمانوں نے وہاں کی عدالت سے رجوع کیا، پولیس تھانے میں مقدمہ بھی درج کروایا تھا۔ عدالت میں اس معاملے کی سنوائی ہوئی، لیکن اس دور میں انگریزوں کی عدالت ہونے کی وجہ سے گستاخ رسول کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں جو کتاب لکھی گئی تھی اس کے مصنف اور اس کے پبلشر دونوں کو باعزت رہا کیا گیا۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے تشویش کا باعث بنی۔ اس کے بعد علماء نے باقاعدہ تحریک چلائی۔ لاہور میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا، ایک احتجاجی جلسہ تھا جس میں علماء اکرام اس سلسلے میں بیانات دے رہے تھے۔ اسی جلسے میں ایک بڑھئی کا بیٹا جس کا نام علم الدین تھا اور وہ اپنے دوست رشید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں علماء کی بات چیت کو بغور سن رہے تھے اور علماء کی ہر بات پر فکر ظاہر کر رہے تھے۔ اتنے میں عالم دین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ گستاخ رسول کا سر خرم کر دے۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں دوست اٹھ کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے میں مقابلہ شروع ہوا کہ کون گستاخ رسول کو مارے گا۔ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے دونوں دوستوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ اپنے نام کو منتخب کریں گے۔ 3 دفعہ قرعہ اندازی کی گئی اور تینوں دفعہ علم الدین کا نام ہی سامنے آیا۔ آخرکار علم الدین اٹھ کھڑا ہوا اور بازار گیا، چھری لے کر آئے۔ چھری لے کر آ کر سیدھے دکان پر پہنچے۔ اس وقت تک دکان پر مصنف اور پبلشر دونوں موجود نہیں تھے۔ جب مصنف دکان میں داخل ہوا تو علم الدین نے چھری کی وار سے اس مصنف کا سر خرم کر دیا۔ اس کے بعد عدالت میں علم الدین کے خلاف معاملہ درج ہوا۔ علامہ اقبال نے محمد علی جناح کو کہا کہ علم الدین کا مقدمہ وہ خود لڑیں، لیکن علم الدین نہیں چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں وہ جھوٹ کہیں۔ انہوں نے محمد علی جناح کو صاف الفاظ میں کہا کہ میں نے یہ قتل عشق رسول میں کیا ہے اور میں اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے قتل نہیں کیا اور میں بے قصور ہوں، میں یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر محمد علی جناح نے رشک کھاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد علم الدین کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ جس دن پھانسی کا دن آیا تو انگریز جلاد نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس پر علم الدین نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور میری پھانسی کی سزا سر عام ہو۔ جب دونوں باتوں پر عمل کیا گیا تو انہیں نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا، پھر اس کے بعد انہیں سر عام پھانسی کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے بعد علم الدین نے کہا، اے لوگوں، میں نے جو قتل کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں کیا ہے اور انہی کے لیے میں شہید ہونے جا رہا ہوں، انہی کے لیے میں پھانسی کے پھندے پر چڑھنے جا رہا ہوں۔ جب انہیں پھانسی کے پھندے پر لے جایا گیا تو علم الدین نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، میں نے جو قتل کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور میں اس کا معاوضہ اس دنیا سے نہیں مانگتا۔ اس کے بعد جلاد نے انہیں پھانسی کا پھندا پہنایا اور پھانسی کی سزا دے دی، لیکن انگریزوں کی سازش یہ رہی کہ انہیں بغیر جنازے کی نماز سیدھا جیل کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے کچھ عرصہ جیسے ہی یہ بات لاہور کے لوگوں کو معلوم ہوئی، علامہ اقبال سمیت کئی لوگ اکٹھا ہو گئے اور اس بات کو احتجاج کرنے لگے کہ غازی علم الدین کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اس تعلق سے انگریز حکومتوں سے رابطہ کیا گیا۔ اس دوران تقریباً 15 دن کا عرصہ بیت گیا۔ 15 دن کے بعد انگریز حکومت مجبور ہو گئی کہ غازی علم الدین کے
میت کو نکال کر جنازے کی نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ اس کے لیے لاہور کے بڑی مسجد میں لوگ جمع ہوئے اور لاکھوں لوگ اس جنازے کی نماز میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ جب خبر کھولی گئی تو اس میں سے علم الدین کی جو لاش تھی، جو میت تھی، وہ بالکل اسی طرح تھی جس دن اسے دفنانے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ البتہ جس دن نکالی گئی اس دن اس سے زیادہ خوشبو میت سے نکل رہی تھی۔ یہ تھا عشق رسول اور عشق خدا کا انعام۔ تو دوستو، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہندوستان بھر میں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، خاص کر اللہ والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ باوجود اس کے ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر شیئر فارورڈ لائک کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ کہنے کے لیے تو ہم غازی بھی بننا چاہتے ہیں، نمازی بھی بننا چاہتے ہیں، حاجی بھی بننا چاہتے ہیں اور باغی بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن ہماری بغاوت صرف واٹس ایپ اور فیس بک تک ہی محدود ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج اسلام دشمنوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پر مسلسل حملے کر سکیں۔ ہندوستان کا آئین مسلمانوں کے لیے ہو یا کسی بھی مذہب کے لیے ہو، برابر کا حق دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر اٹھنے والے یا پھر کسی بھی مذہب پر اٹھنے والے انگلی کو دبانے کے لیے قانون کا سہارا لے سکیں۔ لیکن نہ تو ملی تنظیمیں ہماری اس سمت میں کام کر رہی ہیں، نہ سماجی تنظیمیں کام کر رہے ہیں، نہ ہی اللہ والے وہ لوگ جو مسجدوں میں کھڑ کر عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی جانب سے مقدمہ دائر کرنے کے لیے پیش رفت کی ہے۔ عشق رسول کے تعلق سے مسجدوں کے ممبروں پر، جلوس جلسوں کے اسٹیجوں سے گھنٹوں ہمارے یہاں بیانات ہوتے ہیں، لیکن جو علماء، جو قائدین، جو عالم دین اس سلسلے میں خطبے دیتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے اپنی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں پر یا پھر اسلام کی توہین کرنے والوں پر یا پھر مسلمانوں کی توہین کرنے والوں پر مقدمہ عائد کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ ہمارا ایک مختصر سا سوال ہے۔ یقیناً علماء کی حد محدود ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پر ابھارے کہ لوگ قانون کا سہارا لیتے ہوئے اسلام دشمن عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے آگے آئیں۔ آج ملک بھر میں تبلیغی جماعت پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب تو اجمیری کرونا بھی ہو گیا ہے۔ جو لوگ اجمیر سے واپس لوٹ رہے ہیں ان کو اجمیری کرونا کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب تک تبلیغی کرونا تھا، اب اجمیری کرونا ہو گیا ہے، یعنی کہ تبلیغی اور سنی دونوں کرونا کے وائرس ہمارے یہاں دستیاب ہیں۔ اسی طرح سے وقتاً فوقتاً یہ وائرس بدلتا جائے گا، سلفی بھی بن جائے گا، جماعتی بھی بن جائے گا، جماعت اسلامی کا بھی وائرس بن جائے گا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قانونی کارروائی کرنے کے لیے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں کمر بستہ ہو جائیں۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف انگلی اٹھے، اس انگلی کو توڑنے کے لیے، اس آواز کو دبانے کے لیے مسلمان قانون کا سہارا لیتے ہوئے عدالتوں سے رجوع کریں، پولیس تھانوں سے رجوع کریں۔ اگر پولیس اہلکار نہیں مانتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں ان سے رجوع کریں۔ رجوع کرتے ہوئے ان لوگوں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک طرح کا جہاد ہے۔ اگر آپ کو بھی غازی بننا ہے، آپ کو بھی مجاہد بننا ہے تو اس راستے پر چلیں۔ یقیناً اللہ کی مدد، اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح سے غزوہ بدر میں 313 صحابہ کا ساتھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج کو بھیجا تھا، اسی طرح سے آپ کو بھی اللہ کی مدد یقیناً ملے گی۔ بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، تھوڑا سا ارادہ کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ مختصر سی بات کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ امید کہ آپ اس بات کو آگے تک پہنچائیں گے، شیئر کریں گے لوگوں تک، لوگوں کو اس سمت میں ابھاریں گے تاکہ ہمارے اوپر جو انگلی اٹھ رہی ہے اس انگلی کو توڑنے میں آسانی ہو۔ میزبان مدثر احمد کو اجازت دیجیے، شکریہ۔